الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 29 ستمبر 2001 عیسوی ہم یہاں کراچی سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ہمارے عزیز مولانا عبدالعزیز ساقی صاحب عرصہ سے متقاضی تھے کہ میں یہاں حاضری لگاؤں، لیکن کچھ مصروفیات اور کچھ حوادثات سے دوچار رہا. طبی حالت بھی عذر بن کر میرے سامنے تھی. چنانچہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بعد مغرب کی گفتگو کا فیصلہ کیا.
ڈاکٹروں کی طرف سے تو مجھے کسی بھی وقت باتیں کرنے کی اجازت نہیں، لیکن میں اگر یہ گفتگو نہ کروں تو پھر میری زندگی کا اور کیا مصرف؟ آئندہ کے لیے آپ حضرات بھی اور جو دوست اب بعد میں آئیں گے وہ بھی یہ ملحوظ رکھا کریں کہ جب بعد مغرب کا لکھا جاتا ہے تو وہ بعد مغرب ہی ہوتا ہے، تکلفاً نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم آج کوشش کر رہے ہیں کہ بعد مغرب ہی گفتگو کر لیں۔ موضوع چونکہ متعین ہے منتظمین کی طرف سے، تو موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب اللہ سے 2 آیتیں میرے پیش نظر ہیں اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ بڑی معروف آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے جو تمہیں رہنما دیا، جو تمہیں معلم دیا، جو تمہیں میں سے ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تم خاکی ہو وہ بھی خاکی ہے، من انفسکم، وہ تمہاری خیر کو اور تمہاری بھلائی کو اپنی منزل سمجھتا، تمہاری کامیابی میں حریص ہے، اور اہل ایمان کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے، بالناس، وہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں رؤوف و رحیم ہوں۔ بالمؤمنین نہیں فرمایا، بالمسلمین نہیں فرمایا، بالاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، بالشہداء والصدیقین نہیں فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں پوری انسانیت کے لیے رؤوف و رحیم ہوں۔ یہاں اپنے محبوب کا تعارف بھی انہی الفاظ سے کرایا کہ وہ تمہارے لیے رؤوف اور رحیم ہے، رأفت اور رحمت کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ خود کو اللہ نے رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرمایا۔ اس کی ربوبیت عالمگیر ہے اور اس کے محبوب کی رحمت عالمگیر ہے۔ گویا کائنات اللہ کی عالمگیر ربوبیت اور اس کے محبوب کی رحمت کے درمیان زندہ ہے اور باقی ہے۔ اللہ کی ربوبیت عام ہے، اتنی عام ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کا بھی رب ہے، اپنے فرمان برداروں کا بھی رب ہے،
لیکن جو اس کے نافرمان ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں اس پہ بھی اس کی ربوبیت کا ابر کرم برستا رہتا ہے. وہ اپنے کلیم کا بھی رب ہے لیکن فرعون کا بھی رب ہے. وہ اپنے خلیل کا بھی رب ہے، نمرود کا بھی رب ہے. وہ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، ابو جہل کا بھی رب ہے. اپنوں کو بھی نوازتا ہے، اغیار پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. میں تو کہا کرتا ہوں یہ اس کی ربوبیت کی عجیب ادا ہے کہ اپنے دوستوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو مرغن کھلاتا ہے. اپنے دوستوں کو جھونپڑے اور چٹائی پہ خوش کر لیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو محلات عطا کرتا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے یا اس کے دوستوں کی مرضی ہے. یہ فقر و فاقہ اور چٹائی اور جھوپڑی میں رہنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے خود یہ انداز زندگی پسند کرتے ہیں یا اللہ ان پر یہ زندگی مسلط کر دیتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ فقر و فاقہ اور بے سر و سامانی کی زندگی دراصل اللہ کے ان روشن ضمیر بندوں کی اپنی پسند ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فخر تو عالم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اگر میں کائنات کو دودھ کہوں تو محمد اس کی کریم ہے. اگر میں کائنات کو ایک پھول کہوں تو رحمت عالم اس کی خوشبو ہے. اگر میں کائنات کو ایک کہکشاں کہوں تو محمد عربی سراج منیر ہے. ان کے فقر و فاقہ اور بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ کبھی نرم و نازک بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے. اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آرام فرما لیا کرتے، چٹائی پر آرام فرما لیا کرتے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ چارپائی پر آرام فرما ہوئے ہیں اور چارپائی پہ چٹائی بھی نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رحمت میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو سامنے پا کر جب اٹھ بیٹھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کی پشت مبارک پر چٹائی کی رسیوں کے پرنٹس دیکھے. چٹائی کی رسیاں پرنٹ ہو گئی تھیں، نقش ہو گئی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اور سرخ دھاریاں نظر آ رہی تھیں. ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اشک بار ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کیسر و کسرا تو حریر و ابریشم کے بستروں پر آرام کریں اور آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے اس طرح، یہ میں کیا دیکھتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے
اور اپنے فاروق کے اضطراب کو دور کرتے ہوئے فرمایا عمر میرا یہ حال اضطراری نہیں اختیاری، یہ مجبوری کی وجہ سے ایسے نہیں ہو رہا، میں نے خود یہی طرز زندگی پسند کیا ہے، ورنہ میرے رب کی طرف سے تو پیشکش ہے اگر میں چاہوں تو جبل احد کو سونے کا بنا دے۔ اور میرے واجب الاحترام بزرگوں، آپ کو شاید یاد ہو میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش فرمائی کہ اگر آپ چاہیں تو جبل احد کو سونے کا بنا دوں، پیشکش بعد میں فرمائی، جبل احد کو سونے کا پہلے بنا دیا۔ جبل احد کے نیچے سونے کی اتنی بڑی مائن ہے، اتنی بڑی کان ہے کہ ارضیات کے ماہرین نے اس کے معائنے کے بعد رپورٹ دی ہے، ساؤتھ افریقہ میں، کویت میں، مشرق وسطیٰ میں یا یورپ میں، جہاں سوئٹزرلینڈ میں جہاں کہیں سونے کے مائنز ہیں، یہ مائن ان سب سے بڑی ہے۔ باقی تمام مائنز کی کوئی لمٹ ہے، لیکن احد کے نیچے جو مائن ہے سونے کا اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ پیشکش بعد میں فرمائی، سونے کا پہلے بنا دیا کہ میرا محبوب جب ہاں کہے تو میں کہوں لو میرے محبوب وہ ہے ہی سونے کا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، میرے اللہ میں سونے چاندی کا تمنا ہے، سونا چاندی نہیں ہے، میں سونا چاندی نہیں چاہتا، میں تو صرف تیرا تبسم اور تیری مسکراہٹ کا شیدائی ہوں، مجھے تیری خوشی سے بڑھ کر کوئی دولت نظر نہیں آتی، میں فقر و فاقہ کی زندگی کو پسند کرتا ہوں، مجھے دنیا کی راحت نہیں، مجھے آخرت کی راحت چاہیے۔ اب میں ایک اور پہلو پر آپ کو توجہ دلاؤں گا، حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ اور میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں دنیا کی اتنی بڑی طاقت کہ تقریباً آج مشرق سے مغرب تک اس کا ہولڈ نظر آتا ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی طاقت ایک ایسی قوم کے مخالف بنی ہوئی ہے اور ان کو وارننگ دے رہی ہے، جس قوم کے پاس نہ کوئی قابل ذکر ایٹمی قوت ہے، نہ کوئی میزائل ہے، نہ کوئی اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن وہ درویش ہیں کہ اس کی دھمکیوں اور اس کی وارننگ سے رائی کے برابر بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں دیر کیوں کر دی ہے، ابھی تک آ جانا چاہیے تھا تمہیں، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ خود قاتل حیران ہو گیا مقتول کی بے اعتنائی پر، یہ کیسا مقتول ہے، تختہ دار کے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، اسے ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ قاتل نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا ہے، اپنا تیز دھار خنجر دوبارہ نیام میں ڈال کر سوچنے لگا ہے کہیں اس کی خاموشی مجھے تباہ نہ کر دے۔ ایک بڑی سنجیدہ روایت مجھ تک پہنچی ہے، بڑی ثقافت کے ساتھ، کہ ان سے کہا گیا آپ کو بہت کچھ دے دیا جائے گا، ڈالر کا سیلاب آ جائے گا، فیکٹریاں بنانا، اسکول بنانا، کالج اور یونیورسٹیاں بنانا، ایئرپورٹ بنانا، ہسپتالیں بنانا، کیا کرتے ہو؟
اس درویش نے کہا جب ڈالروں کا سیلاب آ جائے گا، جب ورلڈ بینک اور IMF بارش کر دے گا انعامات کی اور مال و دولت آ جائے گا، تو پھر اس مال و دولت کو بچانے کے لیے ہمیں پالیسی بھی بدلنا ہوگی، پھر ان کے ساتھ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو ایک جان عزیز ہے، بس ہم کھانا بھی 3 وقت کے بجائے 1 وقت کا کھا رہے ہیں، جان لیے کھڑے ہیں، اور وہ جان ہم نے اللہ کی رضا پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں، وہ فکر کرے جسے زندہ رہنے کی تمنا ہو، ہمیں تو اللہ کے دین پر مر مٹنے کی تمنا ہے۔ تو جب یہ کوئی فیصلہ کر لیا کرتا ہے، جب دنیا سے اس کی نظر دنیا کے بجائے آخرت پر چلی جاتی ہے، تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شاید میں نے کسی موقع پر پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہو کہ کیسر روم نے جب مکہ کے درویشوں کو دھمکی دی تھی کہ میں عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہوں، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ مسلمان معاشی طور پر اس وقت تنگی کے حالات سے گزر رہے ہیں، تو اس نے ایک ڈیلیگیشن ترتیب دیا اور اس کو کہا کہ میری دھمکی اور وارننگ کے بعد کے جو مدینہ کے حالات ہیں ان کو واچ کرو، اور مدینہ کی لیڈرشپ، مدینہ کے عوام اور پبلک کا جو ری ایکشن ہے وہ آ کر مجھے بتاؤ کہ میری دھمکی کے بعد ان کا ری ایکشن کیا ہوا۔ روم سے آیا ہوا وفد مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں کو واچ کر رہا ہے، اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور بادشاہ روم کی طرف سے دھمکی سنائی کہ تیار ہو جائیے، ہم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ان کا خیال تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سیٹی بیٹی قسم کا معاہدہ کرے گا، کوئی ہم سے سمجھوتا کی بات کرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو تو جس رنگ میں آنا چاہے آ، ہم تیرے منتظر ہیں۔ جس رنگ میں آنا چاہے تو وہاں ہم تیرا خیر مقدم کریں گے، اور اطلاع عرض ہے کہ ہم دنیا والوں سے نہیں ڈرتے، تیرے سمیت ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صحن مسجد نبوی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا۔ صحن مسجد نبوی میں حلقہ رسالت کے فیض یافتگان جمع ہوئے، سراج منیر کے ارد گرد نجوم ہدایت کا ہجوم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت دنیا کی ایک مادی قوت کے حکمران کی طرف سے دھمکی آئی کہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے انہیں جواب دے دیا ہے کہ تم اپنا شوق پورا کرو، جس حال میں آنا چاہو آؤ، ہم منتظر ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے نعرہ نہیں لگایا ہائے ہائے۔ حلقہ رسالت میں تصنع نہیں تھا، نمائش نہیں تھی، اتنی سچی نکھری ہوئی کھری دوستی تھی، رب العزت کی قسم 14ویں کا چاند اتنا بے داغ نہیں ہے جتنا اصحاب رسول کا تعلق بے داغ تھا۔ کسی نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کسی نے یہ کہ قدم بڑھاؤ یا رسول ہم تمہارے ساتھ، کسی نے کچھ نہیں، خاموش نگاہوں سے اپنے آقا کو جواب دے دیا، خاموش نگاہوں سے۔ آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمہ، آنکھ
آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان جب زبان تاب گویائی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ حلقہ رسالت کے فیض یافتگان نے خاموش مگر پرجوش نگاہوں سے جواب دے دیا اللہ کے رسول جس حال میں اللہ اور اس کا رسول ہمیں آزمانا چاہے ہم ہر آزمائش کے لیے تیار ہیں. جانیں قربان کریں گے، بچے قربان کریں گے، مال قربان کریں گے، اولاد قربان کریں گے، وطن قربان، سب کچھ قربان کریں. رومی بادشاہت کے نمائندے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو جا کر اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں مدینہ والوں سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا. معلوم نہیں آپ کے تاثرات کیا ہیں. میں حالات حاضرہ کے تناظر پر جب اپنے ماضی و حال کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں. نمائندوں نے کہا مدینہ والوں سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا. بادشاہ روم کہنے لگا کیوں؟ وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہے. اس کے نمائندوں نے کہا تعداد میں زیادہ نہیں مٹھی بھر ہیں. وہ کہنے لگا تو پھر ان کے پاس سامان حرب و ضرب زیادہ ہے. وہ کہنے لگے سامان ضرب و حرب کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، بالکل نہتے ہیں. وہ کہنے لگا تو پھر جسمانی قوت میں وہ ہم سے زیادہ ہے، پہلوان ہے. انہوں نے کہا بالکل نہیں، 4-4 من کی لاشیں تو تم ہو، وہ تو اتنے سوکھے ساکے مختصر سے ہیں کہ پھونک مارو تو جدہ جا پڑے. کہا تو پھر میں ارادہ کیوں ملتوی کر دوں، میری ناک کٹ جائے گی. میں پوری یہودیت اور نصرانیت کو دعوت دیے بیٹھا ہوں کہ ہم مل کر جائیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے، تو مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو بدبختوں. اس کا سفارتی مشن کہنے لگا نہیں سر، خودکشی کا شوق ہے تو پورا فرمائیے. اصل بات یہ ہے مقابلہ اس سے ہوا کرتا ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہو. ہم نے مدینہ میں جا کے جو منظر دیکھا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ تو زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں. ہمیں زندگی اتنی عزیز نہیں جتنی شہادت ان کو عزیز ہے. ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں، ورکر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم کہ محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھے. ان سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا. چنانچہ یہ ایک تاریخی صداقت ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ رومی بادشاہت نے ارادہ ملتوی کر دیا. آج بھی ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے بول و براز کے مجسمے اتنی بڑی سپر پاور ہے کہ 3 طیارے کیا ٹکرائے موشن لوز ہو گئے. 24 گھنٹے تک کمبخت باتھ روم سے باہر نہیں آیا. اور اب سکرات کا عالم ہے، سکرات کا. میرے اپنے دوست بھی اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کل ایئرپورٹ پر انہوں نے، یہ میرا چھوٹا سا نائف ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، یہ دیکھیے. جو انہوں نے اسے دیکھا نائف ہے. میں نے کہا ہاں ویری ڈینجرس ویپن، میں بھی پسٹل. وہ کہنے لگا میں نے کہا یہ میرے ساتھ 30 سال سے میرے انٹرنیشنل ٹریولنگ میں میرا یہ ساتھ ہوتا ہے، کسی نے آج تک اس پر اعتراض نہیں کیا. کہنے لگا نہیں مولانا یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اس کو نکالا، ایک لفافے کا اہتمام کیا، شاید اتنی قیمت اس بیچارے کے نہیں جتنے لفافے کی. پھر اس کے اوپر سٹیکر لگائے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا کہ کراچی ایئرپورٹ پر آپ کو دے دیا جائے گا. ایک صاحب لے کر کراچی ایئرپورٹ پر مجھے دے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاندانی بہادر ہیں. تو ہمارے سپر پاور صاحب کا وضو ٹوٹا ہوا ہے خیر سے. ایمان کی قوت بہت بڑی قوت ہے دوستو. اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، لیکن اس وقت آئے گی جب آپ ڈش اور
کیبل سے نکل آئیں گے. خدا کے لیے اپنی نسل کو تباہ نہ کیجیے، ڈش اور کیبل سے تباہ نہ کیجیے، ان کو زہر دے دیجیے لیکن اس سے تباہ نہ کیجیے. چھوٹے چھوٹے بچے بدکاری سیکھ رہے ہیں، ہم مہذب بڑے پھرتے ہو، تم پڑھے لکھے کہتے ہو اپنے آپ کو، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اپنے بچوں کو بدکاری سکھاتے ہو، عشق بازی کا سبق سکھاتے ہو. ابھی میں نے بتایا مانسہرہ کے قریب ایک بستی، شنکھیاری سے آگے، جموری سے پہلے ڈاڈر، اب جا کے آنکھوں سے دیکھا وہاں کے نوجوان، وہاں کے مرد جو ہیں وہ مشرق وسطی ادھر ادھر انگلینڈ وغیرہ یورپ میں کام کرتے ہیں، بیچارے مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے بچے وہاں رہتے ہیں. سب کے گھر پہ ڈش تھی، سب کے گھر پہ انٹینا تھا، کیبل چلتا تھا. ایک بادل آیا، تھوڑی سی چمک ہوئی، بجلی گری، قریب کے پہاڑ پہ گری، پہاڑ کے اندر سے ذرا سا کوئی پانی ابلا، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر لے کے آیا، پوری کی پوری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وہ پتھر جا کے میں نے دیکھے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس بلا سے کہاں سے آئے ہیں. ان کی رنگت دیکھ کر خوف آتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتھا، ہم نے ایسی بہت سی آبادیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جو اپنی خوشحالی پہ اتراتے تھے، جو اپنے تمول اور اپنی دولت پر اتراتے تھے، ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور ان کی انتڑیاں باہر نکلی پڑی تھی، کتے کھا رہے تھے. تم خود کو سپر پاور سمجھتے ہو، ایک اوپر سپر پاور ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. یہ تو 3 جہاز ٹکرائے ہیں، اگر ذرا سی زمین کو ہلا دیتا تو اور طبیعت صاف ہوتی. دہشت گردی بری چیز ہے، قابل نفرت ہے، ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن ظلم اس سے بھی بری چیز ہے. تم جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں کرو گے اس مصیبت سے بھی نجات نہیں ملے گی. کل بوزنیا پر جو طوفان آیا، جو مصیبتیں ڈھائی گئیں، اور مسلمان بہو بیٹیوں کی ہزاروں لاشیں ایک گڑھے میں ڈالی گئیں، اس وقت تمہاری انسانیت نوازی کہاں گئی تھی؟ چیچنیا پر تو مظالم کھائے گئے، آگ برسائی گئی، تم پرسکون تھے. فلسطین کی بیٹیوں کی چادریں اتاری جا رہی ہیں، مسجدوں میں لاشیں تڑپائی جا رہی ہیں، پرسکون ہو. اب خود تمہارے یہودیوں نے یہ سارا کام کیا ہے. پہلا بیان اس کا جو تھا وہ ڈومیسٹک حالات پر تھا کہ یہ ان لوگوں کی کارروائی ہے جنہیں جمہوریت پسند نہیں، جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ عام آدمیوں کو تڑپا کر، لاشیں تڑپا کر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. اس کا اشارہ سیدھا الگور کی طرف تھا، کیونکہ الیکشن کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے اور عدالت نے جب اس کو فیصلہ دیا ہے صدارت کا، تو الگور نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا کہ وی ول سی یو. یہ عالمی ریکارڈ پہ ہے اس کا جملہ کہ ہم تمہیں دیکھیں گے. یہ کارروائی مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی، صہیونی لابی کی کارروائی ہے. لیکن اخبار لکھ رہے ہیں نزلہ بر عضو ضعیف. نہیں، یہ عضو ضعیف نہیں ہے، نزلہ بر سنگ گراں. آئے تو صحیح، ذرا اس سنگ گراں پر نزلہ گرائیں تو صحیح، دانت ٹوٹیں گے انشاءاللہ، ان کا حلیہ بدل جائے گا. میرے واجب احترام دوستو، فقر و درویشی کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے، بے سر و سامانی اور درویشی کا سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے، انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اس درویش کی بات بھی تاریخ کا حصہ بن کر تا قیامت چمکتی رہے گی کہ جب نمرود کے دربار میں اللہ کے خلیل کو لایا گیا اور شعلے بھڑکائے گئے، اس نے تارانہ نظر خلیل کے چہرے پہ ڈالی کہ موت کو سامنے دیکھ کے گھبرایا بھی ہے کہ نہیں. لیکن بدبخت یہ دیکھ کر
چکرا گیا کہ خلیل کے چہرے پہ رائی کے برابر بھی ٹینشن یا اضطراب نہیں، سکون ہے۔ کہنے لگا ابراہیم موت تیرے سامنے رقص کر رہی ہے اور تم مطمئن کھڑا ہے۔ خلیل اللہ نے فرمایا تمہارے خیال میں موت میرے سامنے ہے؟ میرے سامنے موت نہیں ہے، میرے سامنے میرا اللہ ہے۔ موت کے فیصلے فرش پر نہیں عرش پہ ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے مٹانے کا عزم کیا ہے تو میرے شوہر نے مجھے بچانے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ایک شخص ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ اس کے نام سے ان کی پتلونیں ڈھیلی ہو رہی ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا اس کائنات پر اللہ کی ربوبیت اور اس کے محبوب کی رحمت کا سایہ ہے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں جن سے کائنات چل رہی ہے، اس کی ربوبیت عالمگیر، اس کے محبوب کی رحمت عالمگیر۔ جس طرح وہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کے محبوب کی رحمت کی وسعت کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ اپنوں کو بھی نوازتے ہیں اور اغیار کو بھی محروم نہیں کرتے۔ انسانی تاریخ وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں کہ جس شہر کے باشندوں نے 2 سال پہلے اللہ کے رسول اور اس کے 1400 صحابہ کو بیت اللہ کی زیارت بھی نہیں کرنے دی تھی، بیت اللہ کی زیارت کی اجازت نہ دی تھی اور واپس ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں فاتح بن کے آئے ہیں۔ 1400 نہیں، 10,000 قدسیوں کا لشکر۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں یہ 10,000 پوری کائنات کا مکھن تھے، پوری کائنات کی کریم تھی۔ یہ وہ سلیکٹڈ کریکٹرز تھے، وہ منتخب کردار تھے جو اللہ نے چن چن کر کائنات انسانی میں سے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے۔ جیسے آپ ریت کے ذروں سے سونے کے ذرے چنتے ہیں یا پتھر کے پہاڑ سے ہیرے چنتے ہیں، کائنات انسانی میں سے اللہ نے بھی چن چن کر یہ ہیرے رحمت عالم کو عطا فرمائے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوتے وقت رعونت نہیں، تعلی نہیں، میں غرور کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غرور کا لفظ منسوب کرنا بھی میں اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہوں، اپنی آخرت کے لیے۔ خود پسندی نہیں، تواضع کا یہ عالم ہے کہ جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں سر اقدس عاجزی میں اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کے پلان سے جا لگتا ہے کبھی کبھی۔ وہ جو زین کیا اونٹنی کے اس پر کوہان پر جو رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، آگے ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے جس کو پکڑا جاتا ہے، اس ابھرے ہوئے حصے کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس کبھی کبھی ٹکرا جاتی ہے، عاجزی کے عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک غلام زادہ بیٹھا ہے۔ آج کے اس بڑے دن، بڑے موقع پر نہ صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سوار ہیں، نہ فاروق اعظم آپ کی اونٹنی پر ہیں، نہ ذوالنورین ہیں، نہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اسامہ بن زید، اسامہ بن زید ہے رضی اللہ عنہما، غلام زادہ ہے، اس باپ کا بیٹا ہے جو عکاش کے بازار میں بکتا بکتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے
پاس آیا، اور پھر جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم محترمہ ہوئی تو زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اور رحمت عالم نے اس خوش نصیب سے اتنی محبت فرمائی، لوگوں سے کہا زید کو میرا غلام نہ کہا کرو، زید تو میرا بیٹا ہے۔ اور اسامہ اسی زید کا بیٹا ہے۔ اسامہ سے بھی رحمت عالم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایک زانوں پر حسن ہے، ایک زانوں پر سیدنا حسین ہے، اور کندھے پہ اسامہ ہے، اور کبھی کبھی کندھے پہ حسین ہے، ادھر حسن ہے اور یہاں اسامہ ہے۔ خوشی میں ذرا اچھلتا ہے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اچھلتا ہے کہ آج ہم فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں علیک یا ولدی، علیک یا ولدی، نہ میرے بیٹے اچھلو کودو مت، میری شریعت دین اعتدال ہے، میرا دین دین توازن ہے، یہاں خوشیوں میں ناچنے کی اجازت نہیں ہے اور غم میں ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ ناچنا اور ماتم دور جہالت کی یادگار ہے، جہالت کے زمانے میں انسان خوشیوں میں ناچتا تھا اور مصیبت میں سر پیٹتا تھا، اب اسلام آیا ہے تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی ہے، رقص شکر سے بدل گیا ہے اور ماتم صبر سے بدل گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ خوشیاں ملیں تو جشن نہیں، خوشیوں پہ شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تو پھر صبر کرو کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر ایک آواز آئی، ایک مجاہد کی آواز آئی، فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس۔ بڑی عجیب آیت ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ میں نے سنا ہے 11 ستمبر کو کسی نے یہ آیت بلند کی نیو یارک کی گلیوں میں بھی، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ راتیں اور دن تمہارے قبضے میں نہیں ہمارے قبضے میں ہیں، نداولها بین الناس، ہم انہیں پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم تمہیں راحتیں عطا کر دیں تو اتنا زیادہ اترایا نہ کرو، خوشیاں عطا کرنے والا غموں کی راحت میں بھی دھکیل سکتا ہے، صحت دینے والا بیماری میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ آزادی کی نعمت کی قدر کیا کرو ورنہ وہ غلامی میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ خوشحالی اور تونگری پر تکبر نہ کیا کرو، تونگر کو در در کا گداگر بھی بنا سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، صحت دینے والا بیماری میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ آزادی کی نعمت کی قدر کیا کرو ورنہ وہ غلامی میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ خوشحالی اور تونگری پر تکبر نہ کیا کرو، تونگر کو در در کا گداگر بھی بنا سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس۔ مکہ والوں، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار اور ہمارا گلا تھا، آج تیار ہو جاؤ، محمد عربی کے غلام
تمہارا گدا اور ہماری تلوار ہوگی. الیوم یوم الملحمہ، ٹکراؤ ہوگا، دو دو ہاتھ دکھائیں گے. آج ہم تمہیں اور تم ہمیں سمجھو گے، آمنا سامنا ہوگا، ٹکرائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک یہ آواز پہنچی، بے قرار ہو گئے. فرمایا یہ کون کہہ رہا ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ سعد ابن عبادہ ہے، سید الانصار، جو آج کے دن علم بردار بھی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بلاؤ. سعد حاضر ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں ان ظالموں کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں، میں انہیں ڈسکریج کر رہا ہوں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہاری آواز میں انتقام کی بو آتی ہے اور میری رحمت پہ گرا گزرتی ہے. میں منتقم بنا کے نہیں بھیجا گیا، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں ان کا ماضی نہیں بھولتا. یہ وہی بدبخت ہے جنہوں نے سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیا. یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے خبیب کو انگاروں پہ بھون ڈالا. یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کیا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، سوشل بائیکاٹ کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، لیکن صاحب تمہیں ان کا کردار یاد ہے تو میرا کردار بھی یاد رہنا چاہیے نا. یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں. ان کا دامن پتھروں سے بھرا ہوا ہے، میرا دامن رحمت کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے. بھول گئے ہو؟ ان کے بچھائے ہوئے کانٹوں پہ چل کے آتا تھا، ان کے چھوکروں کی ہونٹوں کے ناروں سے زخمی ہو کے آتا تھا، ان کی عورتوں کے کوڑے میرے سر پہ پڑتے تھے. یہ ساری چوٹیں سہ کر بیت اللہ میں آتا اور غلاف کعبہ تھام کر میں دعا کرتا تھا یا اللہ اپنے محبوب کے جسم سے خون بہتا دیکھ کر کہیں تیرا غضب اور تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے. تیری محبت کی راہ میں ساری چوٹیں سہ کے آیا ہوں، سارے صدمے سہ کے آیا ہوں، لیکن ان کے لیے غضب مانگنے کے لیے نہیں آیا. میں تو یہ التجا لے کے آیا ہوں میرے محبوب، ان کے ظلم مسلسل کے نتیجے میں زندگی کے سفر میں اگر کبھی میں ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا کر بھی دوں تو میرے آنسو کا واسطہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا. میں کہوں بھی کہ انہیں ہلاک کر دے تو انہیں ہلاک نہ کرنا. ساتھ یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں. علی کو بلاؤ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرچم سعد سے لے لو. گویا یہ تھوڑی سی تنبیہ تھی، ایک طرح کی تنبیہ تھی. پرچم سعد سے لے لو اور مکہ کے گلی کوچوں میں چلے جاؤ. میری طرف سے یہ آواز بلند کرو، یہ نعرہ بلند کرو، یہ سلوگن بلند کرو، یہ ماٹو بلند کرو، الیوم یوم المرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں، انتقام کا دن نہیں. آج رحمت عالم تمہیں انتقام کی آگ میں جھونک
یوسف کے جذبات تھے. لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے ماضی پر تمہیں شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا. آج تمہارے ماضی پر تمہیں تانا بھی نہیں دیا جائے گا. کل تو برسر اقتدار تھے، تم نے ہمیں تڑپایا، تم نے ہمیں ستایا. آج ہم آئے ہیں، تمہیں تڑپانے کے لیے نہیں آئے، تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں آئے، تمہیں آباد کرنے کے لیے آئے ہیں. علی، جاؤ ابو جہل کے گھر میں جا کے کہو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو تم نے ڈر کر اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. آؤ ذرا دیکھو کہ کون آیا ہے، دیکھو کہ کون آیا ہے. یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، صلی اللہ علیہ وسلم. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بیتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت عجب خوش لقبی، دل و جہاں باد فدایت عجب خوش لقبی. ملم بے دل بجمانے تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیب العجبی. ڈرتے کیوں ہو؟ دروازے کھول کر ذرا باہر آؤ، دروازے بھی کھول دو اور دل کی کھڑکیاں بھی کھول دو. آج وہ آیا ہے جو پیکر رحمت ہے، جو شفقت کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول. ہاں، جب زندہ ہو جاؤ گے تو بات پھر بنے گی. ابھی تو نشے میں پڑی ہوئی قوم سے کہلوا رہا ہوں. اور اقبال کہتا ہے دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، کہ یہ کیا آواز ہے؟ دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، خوابیدہ خوابیدہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آواز ہی نہیں نکلتی. دل و بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول. بات ہوئی نا؟ ادھر سے بول رہے ہو، کم وقت سے نجات ہی نہیں ملتی. ادھر آؤ نا ذرا ادھر. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کی ہو، محفل صفا کی ہو، وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آلود تلواروں کو مرہم کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، جس نے خون آلود تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، صلی اللہ علیہ وسلم، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، دھیرے دھیرے ہوتے جانا، دھیرے ہوتے جانا، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا، 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا، جس کا حکم ہوائیں بھی مان رہی ہے، جس کا حکم زمین بھی مان رہی ہے، جس کا حکم ہوا کے شعلوں پہ بھی چل رہا ہے، جس کا حکم جنگل کے درندے بھی مان رہے ہیں۔ ہاں تم اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہو جن کے معدے میں گند بھرا ہوا ہے، اچھی چیز کھاتے ہیں غلاظت بن جاتی ہے، اور سے ڈرتے پھرتے ہو، اللہ سے ڈر کے تو دیکھو کائنات کا ذرہ ذرہ تم سے ڈرتا نظر آئے گا، اللہ سے ڈر کے تو دیکھو، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہو، کھانا نہ ملے تو بھوک سے مرتے ہیں، وہ کھانا پیٹ میں اڑ جائے تو پیچش میں مرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہو، پیچش کے مارے ہوئے غلیظ خنزیر کھانے والوں سے ڈرتے ہو، 22 لاکھ مربع میل فرما روا، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا فرما روا، جس کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہے، دھرتی بھی مانتی ہے، آگ بھی مانتی ہے، دریا بھی مانتا ہے، جنگل کے درندے بھی مانتے ہیں، کرتے پہ 17 پیوند نظر آتے ہیں، کرتے پہ 17 پیوند نظر آتے ہیں، جنگل کے ایک کارنر پہ کھڑا رو رہا ہے، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا، کہیں سے کسی محاذ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ رہی، فرمانے لگے نہیں سب ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے مجاہدین اللہ سے وفا کر رہے ہیں، اللہ ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، ہر محاذ پر کامیابیاں قدم چوم رہی ہے مسلمانوں کی، تو پوچھا گیا پھر روتے کیوں ہیں، فرمایا روتا اس لیے کہ آج وہیں کھڑا ہوں جہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائیں، بکریاں چرائیں، بکریاں، اور وہ قابو میں نہیں آتی تھی، بکریاں قابو میں نہیں آتی تھی، کوئی ادھر بھاگ جاتی، کوئی ادھر بھاگ جاتی، تو میرا باپ خطاب کہتا عمر جانور تو نہیں سنبھال سکتے ہو، زندگی کس طرح گزارو گے، آج وہی آیا ہوں تو میرے ضمیر نے، میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دے کر مجھے میرا ماضی یاد دلایا، عمر تم تو وہی ہو، تم تو وہی ہو جس کا کہنا بکریاں بھی نہیں مانتی تھی، یہ کس کا فیض نظر، یہ کس کی تعلیم کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں،
آتی ہے، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. ادھر سے ادھر سے ادھر سے اللہ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے. گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. کیا کہا میں نے؟ زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. قلب کی صفائی کے لیے، دل و نگاہ کی جلا کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن یہ بہت اچھی چیز. ہاں نا؟ اس سے نہیں ڈرتے، اس سے ڈرتے. اقبال یاد آیا. اقبال کہتا ہے ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. تکبیر پھر جھنجھوڑوں گا تو جاگیں گے. تکبیر تکبیر، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو کیٹیگریز، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. اقبال کہتا ہے وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا ماست، وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا ماست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یہ کام تو پتھر بھی کر رہے ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. رات کا سناٹا تسبیح، آسمان کی بلندی میں تسبیح، زمین کی وسعت میں تسبیح، سمندر کے تموج میں جو لہریں سر پٹکتی ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ تسبیح. جب بادل گھر آتے ہیں اور گرجتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں گھن گرج ہے، چمک ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. گھن گرج نہیں، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. پرندوں کی چہک میں اللہ کی تسبیح. بیجنگ سے ویسٹ انڈیز تک اور سان فرانسسکو تک گیا ہو، قرۂ عرض کا میں نے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا. پوری دنیا میں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ایک بھی پرندہ مجھے کافر نہیں ملا. وہ کمیونسٹ ملکوں کا ہو یا مسلمانوں کے ملکوں کا ہو، دنیا بھر کے پرندے ٹھیک صبح صادق ہوتے ہی جاگ اٹھتے. نہ ٹائم پیس کی ضرورت ہے، نہ مؤذن کی اذان کی. مؤذن کی اذان میں بھی بیچارے نے اب کیا رکھا ہے، ملاوٹ کر بیٹھا ہے. کوئی بیچ میں ملا رہا ہے اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اپنی دکانداری ہو رہی ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی. میں نے کل بھی کہا ادھر کی مسجد کی اذان کی کوالٹی اور ادھر کی کوالٹی اور، اس طرف کی مسجد کی اذان کی کوالٹی اور ادھر کی کوالٹی اور. بچے ماؤں سے پوچھتے ہیں ماں سچی اذان کون سی ہے؟ نہ مؤذن کی اذان کی ضرورت
اور نہ ٹائم پیس کے ضرورت، ٹھیک وقت پر پرندے جاگ جاتے ہیں، پرندوں کی چہک میں، تصویر ستاروں کی چمک میں، تصویر سبزے کی لہک میں، تصویر پھولوں کی مہک میں، تصویر پہاڑوں کی بلندی میں، تصویر آبشار کے بہاؤ میں، شاخوں کے جھکاؤ میں، طوفان کے خروش میں، ندیوں کے جوش میں، تصویر کل اور یہ جو پرندوں کے جھرمٹ چلتے ہیں، پرندوں کے یہ صف بصف نظر آتے ہیں، صاف صاف کل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه، وہ اپنی نماز کو بھی جانتے ہیں اور اپنے محسن کی یاد کے انداز کو بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی جو نماز ہے، آسمان کی بلندی اس کی عبادت، زمین کی وسعت اور سکون قعود اس کی عبادت، درختوں کا جھکاؤ ان کی عبادت، ہاں جی پہاڑوں کا زمین بوس ہونا ان کی عبادت۔ آپ کی عبادت میں اللہ نے پوری کائنات کو جمع کر دیا، جہاں قیام بھی ہے، جہاں قعود بھی ہے، جہاں سجدہ بھی ہے، جہاں رکوع بھی ہے۔ آپ کی نماز پوری کائنات کی عبادت کی نمائندگی کرتی۔ تو تھوڑا سا اس کو بیدار کیجئے میرے واجب الاحترام دوستو، اس سے نکل آؤ۔ زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سید العابدین بھی ہیں، میرے آقا امام المتقین بھی ہیں، میرے آقا سید الراکعین بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کراچی والوں کہ میرے آقا امام المجاہدین بھی ہیں۔ میرے آقا کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد، ادھر سے آئے ادھر کی تیاری، ادھر سے آئے ادھر کی تیاری، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی تبوک میں، کبھی حنین میں، کبھی پاؤں زخمی، کبھی سر زخمی، کبھی سر سے پاؤں تک پورا جسم زخمی۔ رحمت عالم کا انقلاب جب قربانیوں کے بعد آیا اور عبد المجید کہتا ہے میں انقلاب دعاؤں سے لاؤں گا، صرف دعاؤں سے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ بس یہ بھی کر دے۔ وَنَحْنُ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور بس ہم یہی بیٹھے رہیں گے، منبر و محراب میں بیٹھے رہیں گے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، عبادت ہے، حق تعالیٰ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا نہیں ہوں، قبول کرنے والا۔ ایک ہے سننا اور ایک ہے مان لینا۔ سننا یہ ہے کہ ساقی نے مجھ سے فون پہ کہا شاہ صاحب کب آئیں گے آپ؟ میں نے کہا سوچ رہا ہوں۔ پھر فون کیا کب آئیں گے؟ غور کر رہا ہوں۔ پھر فون کیا کب آئیں گے؟ بتاؤں گا۔ یہ سننا ہے۔ مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ ہو رہی ہے، دوسری میٹنگ کے بعد تیسری میٹنگ ہو رہی ہے کہ پچھلی دو میٹنگ کو کیا ہوا، پھر آئندہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ آئندہ میٹنگ ہوا کرے یا نہ ہوا کرے۔ یہ سننا ہے۔ اللہ نے فرمایا سننے والا خانہ ہی نکال دیا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح قبول کر لو۔ دعائیں عبادت ہے، مانگنی چاہیے، لیکن دعاؤں کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا ضروری ہے، کچھ اور بھی کرنا ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی مکہ والوں سے کہو ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھروں سے باہر نکل آؤ اور دیکھو آج کون آیا۔ ابو جہل کا بیٹا آیا جی، اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں ابو جہل کا خون ہوں، کیا مجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟
لہجے میں اس کی مایوسی تھی. اسے معلوم تھا کہ ہمارے گھرانے نے، میرے باپ نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ. لہجے میں مایوسی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، ہاں اگر تم اللہ کے دین کو مان لو تو تمہارے ماضی کو نہیں چھوڑا جائے گا، تمہارے حال پہ رحم کیا جائے گا. اکرمہ نے کہا غلامی کا ارادہ کر کے آیا ہوں، اللہ کا معبود اور آپ کو محبوب یقین کرنے کے لیے آیا ہوں. اسلام کو آخری دین، قرآن کو آخری کتاب، تمام انبیاء اور رسول کی صداقت اور روز قیامت اور فرشتوں پر ایمان کا اعلان کرنے آیا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگا لیا، فرمایا میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج سے تیری جہنم جنت سے بدل گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی، مکہ کی ماؤں سے کہو عبداللہ کا یتیم تمہاری مامتا کو لوٹنے نہیں آیا. بوڑھوں سے کہو تمہاری کمر نہیں توڑی جائے گی. جوانوں کو بتاؤ تمہارے بازو نہیں کاٹے جائیں گے. بیٹیوں سے کہو تمہاری آبرو نہیں لٹے گی. بہنوں سے کہو تمہارے سر سے چادریں نہیں اتاری جائے گی. محمد انسانیت کی دختر کے سروں سے چادریں اتارنے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آیا ہے. کیوں بھائی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دختر انسانیت کے سر سے چادریں اتاری، اترتی ہوئی چادر کو سنبھالا. یہ کون آ رہی ہے؟ راستہ دے دو. حضور یہ حاتم کی بیٹی ہے. آپ کیوں دیکھنا شروع ہو؟ یہاں کوئی آ سکتی ہے بھی چاہیے. حاتم کی بیٹی ہے، آنے دو. جنگی قیدی بن کر آئی تھی. قبیلے کی کچھ خواتین بھی اس کے ساتھ آئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے تیرے باپ کے جود و سخا کے چرچے سن رکھے ہیں. تیرا باپ انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا. میں تیرے باپ کی نیک نامی کی بدولت تجھے آزاد کرتا. بنت حاتم کہنے لگی اللہ کے رسول اکیلے نہیں، میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئیے. میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں تنہا آزاد ہو کر چلی جاؤں. دریا رحمت جوش میں ہے تو پھر انہیں بھی آزادی دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاء اللہ، اپنے باپ کی صحیح بیٹی ہو. جس طرح وہ انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا، تجھے بھی اللہ نے ہمدردی کا جذبہ اور ذوق دیا. جاؤ، تجھے تیرے باپ کی نسبت سے اور انہیں تیری وجہ سے آزادی دیتا. جاؤ، تم سب آزاد. جب دنیا کی زنجیریں ٹوٹ گئی تو یہی عورتیں جو میدان جنگ میں تلوار کا سامنا کر کے آئی تھی، عقیدہ نہیں بدلا تھا، جنگی قیدی بننا قبول کر لیا، نظریہ نہیں بدلا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سامنے اور میرے آقا کی رحمت کے سامنے عقیدہ بدل دیا، نظریہ بدل دیا. اور وہ حاتم کی بیٹی کہنے لگی اللہ کے رسول جب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے تو اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجیے. اور اگلے لمحے کلمہ شہادت پڑھ کر رحمت عالم کے غلاموں میں کھڑی ہو گئی. میں اس لیے کہا کرتا ہوں تلوار اور کردار میں بڑا فرق ہے. تلوار گلا کاٹتی ہے، کردار دل جیتتا ہے. اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جہاں تلوار ناکام ہوتی ہے وہاں کردار کامیاب ہو جاتا ہے. بے شک مسلمان کے ہاتھ میں کبھی کبھی تلوار آیا کرتی ہے، جس طرح آپریشن روم میں سرجن کے ہاتھ میں کبھی کبھی نشتر ضروری ہو جاتا ہے. اسلام کا مجاہد بھی کبھی کبھی تلوار تو اٹھاتا ہے، لیکن اس کا اصل سرمایہ تلوار نہیں، کردار. کردار اس کا اصل سرمایہ. اور ہمارے مجاہدین نے بھی کہا
کہ ہمارے دوست جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو پکڑ کر پہلے اسلام کی دعوت دیں گے. اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو اپنا بھائی بنا لیں گے, اور جب وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے تو پھر کل وہ ایک اخبار نے تصویر دی تھی, بیک پیج پر تصویر دی تھی کہ پھر وہ ایسے ہو جائیں گے, پھر خنزیر نہیں کھائیں گے, پھر وہ انسان بن جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر آپریشن کریں گے. ان کی شوشاں سے کوئی نہیں ڈرتا. ڈرتے ہوں گے ڈرنے والے, جن کے سینے میں ایمان ہے وہ ان کی شوشاں سے نہیں ڈرتے, رب العزت کی قسم نہیں ڈرتے, ایک رائی کے برابر نہیں ڈرتے. ان کو بھی پتہ چل گیا, اس لیے تو اب آئے مائیں شائیں ہو رہی ہے. سارا نشہ کافور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. معلوم ہے انہیں کہ اگر ہم نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو اس کا رد عمل بھی ہوگا. کیوں بھائی؟ اللہ کفر کی سلطنت برداشت کرتا ہے, ظلم کا نظام برداشت نہیں کرتا. کفار کو برداشت کرتا ہے, ظالموں کو برداشت نہیں کرتا میرا رب. لیکن میرا اصرار ہے, میرا دعویٰ ہے, اور میں اس پہ مصر ہوں کہ اسلام بنیادی طور پر دین رحمت تھا, دین رحمت ہے, اور دین رحمت رہے گا, اس لیے کہ اس کا قائد رحمت للعالمین ہے اور اس کا رب العالمین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو بات میں نے شروع میں کہی تھی وہ اب پھر کہتا ہوں. بیمار ہو گیا ہوں, دیر تک جاگ نہیں سکتا, اور آئندہ جب میری کہیں بھی بات ہونی ہو اور لکھا بھی جائے کہ بعد مغرب ہوگی تو وہ بعد مغرب ہی ہوگی. تکلفاً نہیں لکھا جاتا, واقعتاً بعد مغرب ہوا کرے گی. آپ صحیح وقت پہ تشریف لایا کیجیے. یہ نہ کہا کیجیے کہ لکھا تو بعد مغرب گیا ہے لیکن شاہ صاحب کی بات تو عشاء کے بعد ہی ہوگی. نہیں, وہ بعد مغرب ہی ہوا کرے گی انشاءاللہ, اس لیے کہ اب میری صحت اس کی اجازت نہیں دیتی. بالخصوص میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں. پچھلے دنوں جو مجھے چوٹ لگی اور میرا 24 سال کا بچہ شہید کر دیا گیا, 24 سال کے بیٹے کی میت اٹھانے والے باپ پر کیا گزرتی ہے یہ ایک باپ کا دل جانتا ہے. وہ میرا بہت پیارا بچہ تھا اور دریدوں نے اسے شہید کر دیا. اللہ ان پر اپنا غضب نازل فرمائے, اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دے. میں اس چوٹ کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ ضعیف سمجھنے لگا ہوں. اب یہ جو بولتا ہوں تو یہ تو قرآن کی تاثیر ہے, یہ تو قرآن کا اعجاز ہے, یہ تو اس فکر اور اس نظریے کی قوت ہے کہ میں بولتا چلا جاتا ہوں, ورنہ میرے اعصاب اور میرے جسم میں تو کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. اس لیے آئندہ آپ جب بھی کہیں میری بات ہونی ہو تو وہ بات مغربی ہوا کرے گی. کتنے ہیں تمہارے پاس؟ یہ چند نسخے باقی ہیں میرے بیانات اور مقالات. یہ کچھ قیمتی باتیں آپ کو ملیں گی, اس میں میری کارکردگی بھی ملے گی کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں گیا ہوں اور ہم نے پوری دنیا میں کیا کام کیا. یہ میری زندگی کی جد و جہد کا نچوڑ آ گیا ہے. اس میں 800 صفحات میں 5 نسخے لیے بیٹھا ہے. اس کا مطالعہ فرمائیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. روشنی کا سمندر ہوگا انشاءاللہ. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے جو ہمیں کچھ آمدنی ہوگی وہ اتنے بڑے کار خیر پر وقف کر دی ہے میں نے. اسی شہید بچے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں, یہ اس پہ خرچ ہوگی. لہذا اس کا دوہرا بلکہ تہرا فائدہ ہے آپ کی معلومات کا بھی اور اس کار خیر میں بھی پارٹیسپیشن کا بھی. ہمارے عزیز مولانا عبدالعزیز ساقی صاحب جو ہمارے جماعتی رفیق بھی ہیں, میں نے ان کی تعمیر کرتے ہوئے حاضری دی. آپ کو تشریف لائے. اللہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے. دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کام علیہ وصحبہ وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، بالخصوص ہمارے افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں طاغوت کی سازشوں سے محفوظ و معمول فرما. آپ کو میرے الفاظ یاد ہوں گے، میرا یہ دعوت نہیں کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، لیکن کبھی کبھی کلندر کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا. آپ کو یاد ہوگا یہاں ایک نوجوانوں کا سیمینار تھا، وہ عبداللہ ہارون کالج کے گراؤنڈ میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ روس کی طبیعت صاف ہو گئی ہے، اب وائٹ ہاؤس کی باری آ رہی ہے. اللہ انسانیت کو ظلم سے نجات عطا فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ انسانیت کو ظلم سے نجات عطا فرمائے. اگر کوئی مسلمان ظلم کرے تو وہ بھی غلط، اور اگر کوئی غیر مسلم ظلم کرے تو وہ بھی غلط. اللہ تعالی ہمارے مسلمان جہاں کہیں طاغوت کے ساتھ سننے گرے ہوئے ہیں ان کی مدد فرمائے. یا اللہ پاکستان کی مدد فرما، وطن عزیز کی آزادی اور سلامتی کی حفاظت فرما، ہماری لغزشوں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما.